وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف 24-47 درس کا نمبر ہے، 26 سے 30 تک آیات اور حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو شغل میلہ بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ ام آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں۔ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 26، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور اس سلسلے میں یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے کہا، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میرا تعلق تو اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرے گا. اہم بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی جو ہم سبق پڑھ کے آئے ہیں اس میں ایک بات، یعنی مشرکین مکہ یہ بات کرتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، آیت نمبر 23. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پہ پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے یعنی جد امجد تھے، یعنی بنو اسماعیل تھے، مکے والے جو ہے بنو اسماعیل تھے. ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی طور پہ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. پھر پہلے مطلب میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں نا کہ بنی اسرائیل، اس سے پہلے اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے تو سب واقف تھے، اور اس میں آخر تک یعنی یہ 2500 سال کا مدت بنتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 سال کی تقریباً یعنی بنتا ہے مدت. اب بنو اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور وہی تعلیمات چلتی رہیں، جبکہ بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے. بنی اسرائیل کہا جاتا ہے نا، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. وہ پھر مصر چلے گئے اور مصر میں ان کی چند سو سال تک وہ بادشاہی رہی، پھر وہ مغلوب ہو گئے اور اس میں تقریباً ان کی تعداد جو ہے 12 لاکھ ہو گئی. تقریباً 400 سال تک مصر میں رہے. وہ کچھ عرصہ حکمرانی کی اور پھر باقی عرصہ جو ہے وہ غلامی میں گزارتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آ گئے ان کے بعد. اور بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت کا سلسلہ، یعنی وہاں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ ان میں نبی نہ ہوتا. ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا. شریعت تھی موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات، اور یعنی ان میں کوئی خلا نہیں آیا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں میرا آپ کا کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے کرے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور تقریباً یہ 600 کم و بیش 600 سال کا عرصہ فترت الرسل رہا. کوئی نبی نہیں تھا، نہ بنو اسماعیل میں تھا اور نہ بنی اسرائیل میں تھا. اچھا، اب بات ہو رہی ہے، میں نے آپ کو جو شروع میں بات کی، انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، یہ بات وہ ذرا ریپیٹلی کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا پرانا دین ہے
تو پرانے دین ان کی تو یعنی ابتدا تو ابراہیم علیہ السلام تھے، جبکہ مشرکین مکہ مانتے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو قرآن میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ میں ہے یہ مضمون۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے وَوَصَّىٰ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کر لیا ہے۔ یہ تفصیل سے آیا ہے سورہ بقرہ میں واقعہ۔ فَلَا تَمُوتُنَّ، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، توحید کو۔ تو یہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، آباء و اجداد تھے نا، ظاہر ہے وہ سرخیل تھے، قوم کے سرخیل تھے۔ تو قرآن میں ہے تذکرہ کہ انہوں نے تو توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ یہاں بھی ہے وَجَعَلَ کلمۃ باقیۃ فی عقبیہ، اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اسی پر کاربند رہیں توحید کے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت قرآنی ہے کہ انہوں نے جو دعا کی تھی نا، جو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جو بیت اللہ بناتے وقت انہوں نے دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بچا لے اس سے کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ انہا اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے تو بت پرستی نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں ایک اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید، یعنی جو اس میں غور و فکر کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا باپ جو تھا بت پرست تھا، بت گر تھا، اور شاہی بڑا عہدہ تھا ان کا، یعنی تو اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ آباء و اجداد تو بت پرست تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جب سوچا کہ بھئی یہ تو میرا باپ تو غلط کر رہا ہے، اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، وہ پھر واقعہ قرآن میں آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اے میرے باپ، کیوں تم عبادت کرتے ہو جو تم سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا تَسْمَعُ، جو تمہاری بات سن نہیں سکتے اور تمہاری کوئی ضرورت میں بھی پیش نہیں آ سکتے۔ تو اچھا دیکھیں، اس میں ایک یہ ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید، اور یہ میں مضمون تو بیان کر رہا ہوں تاریخی طور پہ سامعین کرام، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی تقلید تو کریں لیکن دلیل کے ساتھ۔ دلیل نہ ہو تو اس کی تقلید ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ یہ آج کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں تو یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ بھائی دستور ہے، یہ اکثر رسم و رواج میں ایسا ہوتا ہے، لوگ بنا سوچے سمجھے، اب مہندی ہوتی ہے، لڑکی کی مہندی ہوتی ہے، ایک آ کے مہندی لگاتا ہے، دوسرا آ کے مہندی لگاتا ہے، تیسرا آ کے پھر کچھ پیسے رکھ دیتا ہے، کوئی تیل مہندی، یہ رسم ہم نے بنائی میں، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شریعت سے۔ اسلام میں شادی آسان ہے، نکاح ہے اور رخصتی ہے، بس پھر ولیمہ ہے۔
اب یہ مہندی پہ بھی کھانے اور بارات کا بھی کھانا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن اب ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سادگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شادیاں آسان کرو، اللہ نے آسان کر دیے۔ 2-3 جملے ہیں، 2 گواہان بیٹھ جائیں، لڑکا لڑکی بیٹھ جائیں، اور لڑکی کا باپ نکاح پڑھا دے، چچا پڑھا دے یا کوئی بھی پڑھا دے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ملا کو بلائیں یا نکاح خوان کو بلائیں، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بس 2 گواہان تو نکاح ہو جائے گا۔ بھئی یہ اتنا حق مہر ہے، اتنے لڑکے سے پوچھا جائے گا یہ فلاں کی بیٹی اور فلاں کے ساتھ تمہیں اتنے حق مہر کے ساتھ قبول ہے؟ کہتا ہے قبول ہے، بس بات ہو گیا نکاح۔ اور جب لڑکی کو لے جاؤ، رخصت، اگلے دن نکاح کر لو شب زفاف کے بعد۔ تو یہ تو ہم نے دیکھیں، ہم نے اپنا ایک دین بنایا ہے، مجھے یہ کہنے دیں بات، ہمارا اپنے دین ہے، بس ہم نے رواج زمانہ، لڑکے کی ختنے ہوتے ہیں اس پہ آپ تقریب کا اہتمام کر لیتے ہیں، پھر سالگرہ کا اہتمام ہوتا ہے، ہر سال جو ہے برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ اصل میں دیکھیں ایک بات، میں آپس میں بات کر رہے ہیں نا، ہم نے دنیا کو ایک نمائشی اور ایک شغل میلہ یہ زیادہ بہتر ہے الفاظ، شغل میلہ بنایا دنیا، تو امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی موت میں نے بنائی ہے، اس میں تمہارا امتحان مقصود ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، امتحان ہے یہ، اچھی حالت میں بھی بری حالت میں بھی۔ آپ اچھی حالت میں ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ شغل میلہ بنا لیں زندگی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیر سپاٹے، یہ عام طور پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن ہماری توجہ ساری اس طرف ہو گئی ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کبھی وقت ملے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے جائیں، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، کسی بھی پہاڑی علاقے میں کہیں بھی جب چلے جائیں اور کچھ وقت ساتھ گزار لیں اور ریلیکس ہو جائیں بندگی کے لیے۔ کام اصل میں بندگی کا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف میں بھی یہی مضمون ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ تو اسی کی زیب و زینت ہے۔ یہاں بھی ابھی بیان ہوگا، رحمت ربک خیر مما یجمعون، آیت نمبر 32 میں۔ پھر آیت نمبر 35 میں ہے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور لذات دنیا میں منہمک نہ ہو جائیں، ایسے کہ آپ سے مقصد بھول جائے۔ ٹھیک ہے، آپ لذات اویل کریں، اچھا کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا گھر بنا لیں، کوئی بات نہیں، لیکن جو مقصود حیات ہے اس کو فراموش کر کے دنیا کا استعمال یہ حرام ہے۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے تو میری یاد کو ہی بھلا دیا۔ ہم تو اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر کبھی بہانے کرنے لگتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا گزشتہ سبق میں، وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، قسمت میں ہی ہوگا، ہماری قسمت ہی ایسی ہوگی۔ پھر اب بہانے پہ بہانا ہے نا، کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ آج بھی میں اپنے آباء و اجداد کو غلط قرار دیتا ہوں، گمراہ قرار دیتا ہوں،
تو بہت سے لوگوں کے سوال میں ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد غلط تھے. جی ہاں غلط تھے. انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈالا، ان کو خود معلوم نہیں تھا. وہ بھی آباء و اجداد کی تقلید کرتے رہے تھے. دیکھیں تقلید درست ہے، ہونی چاہیے، لیکن دلیل کے ساتھ. اب ہمارے جو 4 امام ہیں، 4 مذاہب ہیں مختلف، ان کی تقلید درست ہے لیکن دلیل کے ساتھ. ہر امام نے اپنے مسلک کی دلیل دی ہے، قرآن کی اور حدیث کی. جبھی ہم یعنی ہمارا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جو 4 امام ہیں مختلف مسالک ہیں، اور یہ مسالک میں آپ کو یہ بات کہیں یہ کوئی الگ دین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ، کبھی انہوں نے ایسے کیا کبھی ایسے کیا. تو اب رفع یدین ہے، انہوں نے کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ رفع یدین کرتے ہیں کریں. ایک امام کی تقلید ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ایک امام، خیر میں یہ تو ویسی تقلید کا مسئلہ آ گیا. یہ تقلید جو ہے یعنی فقہ، یہ حدیث سے ثابت ہے. ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی یاد کو بھلا اور آخرت کو بھلا کر اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ نقصان میں ہوں گے. پھر آپ ہیلے بہانے تراشتے رہیں گے. میرا باپ بھی سگریٹ پیتا تھا، میں بھی پیوں گا. عام طور پہ بچے سگریٹ کی عادت جو ہے اپنے والدین سے لے لیتے ہیں، سگریٹ پینے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے باپ جو ہے ان سے سگریٹ بھی منگواتا ہے، نسوار بھی منگواتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. دیکھیں مضمون بنیادی ہے. آباء و اجداد کی تقلید درست ہے، ہونی چاہیے، لیکن دلیل کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے دیکھا میرے باپ تو اپنے بتگر ہیں، اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے ہیں، پھر اس کے پیچھے سجدے میں پڑ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا. یہ تو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. تو دیکھیں تقلید درست ہے، آباء و اجداد کی تقلید کرو دلیل کے ساتھ. رواج کی تقلید کرو دلیل کے ساتھ. جو رواج ثابت نہیں ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. 3 دن اب موت کا تذکرہ ہے، موت کا جنازہ، دعا ضروری ہے، اس کو قبر میں دفنانا ضروری ہے، اور دعائے جنازہ ضروری ہے. تعزیت 1 دن ہے بس. اب ہم نے 3 دن لگاتار پلنگ بچھا کے، ایک آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، اور بس پھر خواتین چلی آتی ہیں، پھر کھابے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، پھر تیجا ہوتا ہے، پھر 40واں ہوتا ہے، پھر جو بھی ہوتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھیں وہی میں آپ کو بنیادی بات کہوں، ہم نے اپنا ایک دین بنا لیا ہے جس کی ہمارے پاس اگر دلیل ہے تو وہ بوگس ہے. پھر ہم نے ظاہر کو اپنا مدعا قرار دے دیا ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی، پھر اس میں ہم نے شغل میلہ لگا لیا ہے. یہ ویڈنگ اینیورسری ہے، یہ برتھ ڈے ہے، بچے کا برتھ ڈے ہے، یہ میاں جی کا برتھ ڈے ہے، یہ دلہن کا برتھ ڈے ہے. اور برتھ ڈے 30 سال ہو گئے شادی کو، ویڈنگ اینیورسری ہوتی رہتی ہے. تاریخ پھر لڑکی ناراض بھی ہوتی ہے، میرے برتھ ڈے کی تمہیں تاریخ ہی یاد نہیں ہے، آج تم بھول گئے، تمہیں کیک لانا تھا، کیک تو تم لائے نہیں، ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، میری برتھ ڈے ہے. میں دیکھیں میں ذرا وسیع مضمون کہہ رہا ہوں اور تنگ نظر ملا نہیں ہوں. میں ملا تو خیر میں ہوں ہی نہیں، ایک عام سادہ سا انسان ہوں جس کی جو بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ میں کہتا ہوں، اللہ کی عطا سے. یہ سارا مضمون میں اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں، تو اس پہ آپ سوچیں.
تقلید درست ہے، جائز ہے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ تو، اور اپنی قوم کو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا کافی واقعہ ہے کہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ وہ بت خانے کا واقعہ مشہور ہے کہ بت جا کے توڑ ڈالے اور بڑے بت کو، کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی سمجھانے کے لیے، تو وہ قوم آئی سارے، کسی کا کان ٹوٹا، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے پتھر کے بت۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے۔ خیر، میں بھی اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اصل میں یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے اللہ کو بلا دیں، پھر آپ دنیا میں کوئی شغل دیکھ لیتے ہیں اپنے لیے۔ اس بات پہ میری ذرا غور کریں نا، یہ کب آپ شغل میلہ بنا لیتے ہیں زندگی سے، اور یہ لذات سے، اور اس سے تعلق جوڑ لیتے ہیں؟ جب اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہوتا ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے، جب اللہ کو مدعا بنانے کی بجائے آپ ظاہر کو مدعا بنا لیتے ہیں، پھر یہاں آپ شغل میلے دیکھتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، چلو پارٹی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، ہمارے بچے تھے اسکول میں تو پارٹیاں کرتے تھے، آج تم چپس لے آنا، میں یہ کر لوں گی، پارٹی کریں گے ریسس میں۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی نہ کرو، لیکن اللہ کو تو نہ بلاؤ۔ آج ہم مسلمان قوم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، یکسر بھلا دیا ہے، ذرہ برابر یاد نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ دیکھیں آپ، میں یہ بات آسان کر رہا ہوں، آپ اپنے دل کی لگاوٹ کو دیکھیں، کہاں پر دل لگا ہوا ہے آپ کا، کیا سوچ رہے ہیں ہم دنیا کے بارے میں؟ میاں جی ہوں یا بیگم صاحبہ ہوں، دنیا ہی کی سوچ ہے، اس میں پھر اختلاف آ جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ نو 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 نو، یہ منزل نہیں ہے، دنیا منزل نہیں ہے۔ دنیا کی کیا پریشانی ہوگی؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، ابھی آگے آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ اللہ کی عطا سے۔ دنیا پریشانی کی جگہ نہیں ہے، یہ تقسیم ہو گئی ہے اس کی۔ بس مناسب کوشش کریں، اسباب کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ نتیجہ تو اللہ پہ ہے، کبھی مٹی سونا بن جاتی ہے، کبھی سونا مٹی بن جاتا ہے، بس یہ اللہ کی دین ہے، اس میں کوئی کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ابھی مضمون آئے گا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ دیکھیں میں نے عبادت جھکنا، جس کو تم پکار رہے ہو، لہو دعوت الحق، دیکھیں بس بات سے بات نکلتی ہے اور ہم ہر جگہ جو ہے ہم صحیح معنی نہیں سمجھتے بات کا۔ دیکھیں ہم بھی پکار رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پکار رہے آج۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا دنیا تیرا آسرا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ 60-70 سال عمر ہو جاتی ہے، پیسے چاہیے، اور کاروبار ڈھونڈو، ایک کارخانہ اور کھول لو۔ ایک بوڑھا شخص تھا، میں کبھی کبھی وہ بیان کرتا ہوں،
70-75 سال کا بوڑھا تھا. یہاں ایک مارکیٹ میں ایک پلازا بن رہا تھا تو بچے لگے ہوئے تھے. میں کہا یہ کیا ہے؟ میں گیا کیا ہے؟ کہتا ہے والد صاحب کی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ پلازا دیکھ لوں بنتے ہوئے. کوئی عجیب شقاوت ہے قلبی کی، اب دل کا سخت ہو جانا ہے. بھئی تم تو قبر میں لیٹ رہے ہو، اس کی تیاری کرو، مسجد بنا جاؤ، کوئی نیک کام کر لو، کوئی صدقہ جاریہ کر لو. تم بس پلازے پہ پلازا کھڑا کر رہے ہو. بہت بڑی گمراہی میں یہ قوم پڑی ہوئی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل